بسم الله الرحمن الرحيم. کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ سوشل میڈیا کے فتنوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں تاکہ ہم اس سے یہ سوشل میڈیا نے انسان کو کیا نقصان پہنچایا، کیونکہ ینگ جنریشن کا یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ سوشل میڈیا سے تو ہمیں ایجوکیشن مل رہی ہے، نالج مل رہا ہے، تجربہ مل رہا ہے، ہمارے گھر میں بیٹھے کام ہو رہے ہیں، ہم آن لائن بزنس کر رہے ہیں، ہم آئی ٹی کی سروسز کر رہے ہیں، اور ہمیں تو سوشل میڈیا سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں وہ بتائیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ آدمی جب کوئی چوری کرتا ہے نا، تو اس چوری کے بعد بھی اسے کوئی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے بدلے میں مال ملتا ہے، اور مال سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کوئی ڈکیتی کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، لیکن کسی کا نقصان کر کے ہوتا ہے، کسی کا نقصان کر کے ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان جتنے بھی غلط کام کرتا ہے نا، تو غلط کام کرنے کے بعد بھی اس کو اپنی ذات کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ اس کو دوسرے کا نقصان کر کے ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ نقطہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ سارا کا سارا نقصان دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں پوری دنیا سے 1% لوگ ہوں گے جو سوشل میڈیا کو پازیٹیو یوز کر رہے ہوں گے۔ سوشل میڈیا کا زیادہ تر استعمال جو ہے نا وہ نیگیٹو استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ سوشل میڈیا نہیں یوز کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے نا، تو سوشل میڈیا اتنا ہماری زندگیوں میں انوالو ہو گیا ہے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، اور دوسرا یہ گوگل اور یہ ساری چیزیں، کہ ہم اب ان کے بغیر شاید زندہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں انٹرنیٹ بند ہو جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، جیسے سانس رک گیا ہو۔ تو اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ آپ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں۔ اب آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آپ ضرور استعمال کریں، سوشل میڈیا دیکھیں، لیکن سوشل میڈیا کے اندر کچھ باتوں کا اگر آپ خیال رکھ لیں گے نا، تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو سوشل میڈیا کبھی بھی ہرٹ نہیں کرے گا، نقصان نہیں دے گا۔ ایک تو سوشل میڈیا کے اندر جو ہے نا، سب سے پہلے انسانوں کو نا انسانوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایک عورت کے ساتھ کوئی ظلم ہوا اور اس نے اپنی سٹوری میں اتنا ٹویسٹ پیدا کیا، اتنے غم پیدا کیا، اتنا درد پیدا کیا، پھر اس کی ایسی تصویریں لگائیں، کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائیں، اے آئی سے بنائیں، کچھ اس نے خود بنائیں، کچھ میک اپ کر کے بنائیں، پھر اس نے تصویر کھینچ کے جو ہے نا اس نے پھر جو ہے نا سوشل میڈیا کو جی مجھے یہاں چوٹ لگی، میرا یہاں پہ منہ لال ہو گیا، یہاں پہ زخم بن گیا، اور اس نے اپنے خامد کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو اس قدر بدنام کیا کہ لوگوں کا، اور وہ پھر اس طریقے کی باقی عورتوں نے بھی کام شروع کیا، مردوں نے بھی شروع کیا، لوگوں نے بھی شروع کیا، اور وہ بڑھتا لوگوں کے اوپر، پھر اس نے اس کے بارے میں جو ہے نا اتنی ویڈیو بنا کے اپنے بیانات دیے۔ پھر اس کے بعد جو ویو والی جو گیم چل رہی ہے کہ ہمارے ویورز بڑھ جائیں، ہمارے فالوورز بڑھ جائیں، ہمیں لائکس مل جائیں، اور ہمارا جناب چینل سبسکرائب ہو جائے، مونیٹائز ہو جائے، یہاں سے ہمیں پیسے مل جائیں۔ پھر وہ سارے شکاری جو ہے نا پیچھے جو ہے نا وہ نظریں جما کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس گیم کے اوپر پھر وہ کئی ویڈیو بناتے ہیں، پھر پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، پھر اس کا انٹرویو لیتے ہیں، پھر اخباری رپورٹر آ جاتے ہیں، اور یوں جو ہے نا وہ بات جو 2 منٹ میں صلح کی طرف بھی جا سکتی تھی، وہ صلح سے دشمنی کی طرف چلی جاتی ہے، بدنامی کی طرف چلی جاتی ہے، خودکشی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس میں جہاں پہ تھانے کچہری میں 5، 10، 20 ہزار روپے خرچ ہونا تھا، وہ لاکھوں کروڑوں روپے میں خرچ کر کے بھی پھر بندہ جو ہے نا وہاں سے بری نہیں ہو سکتا، اور وہ ہائی پروفائل کیس بن جاتا ہے، اور جو ہے نا اور وہ بندہ جیل چلا جاتا ہے یا عورت جیل چلی جاتی ہے، اور یوں جو ہے نا بات لمبی سے لمبی۔ پھر وہ اگر کسی لڑکی کا معاملہ ہو، کوئی اس کا جو ہے نا کوئی ویڈیو لیک والا کوئی معاملہ نکل جائے، کوئی اس کی فزیکل جو ہے نا اسکینڈل بن جائے، تو وہ عورتیں بیچاری شادی کے قابل نہیں رہتی، وہ جو ہے نا طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اگر آپ سورت یہ 6 پارہ آپ پڑھیں نا، 6 پارے کی پہلی آیت آپ نے اپنی زندگی میں ایک آیت ہے، اس کو ضرور پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ یہ ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کو تکلیف پہنچائی، ظلم پہنچایا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو مارا پیٹا، اس کے ساتھ چوری کی، ڈکیتی کی، اور کوئی بھی تشدد کیا، کوئی بھی زیادتی کی، جو مظلوم ہے نا، وہ مظلوم ہر ایک کو اپنا ظلم نہ بتائے، بلکہ وہ صرف متعلقہ بندے کو جا کے بتائے، تھانے میں، عدالت میں، یا اپنے باپ کو یا بھائی کو، اور وہ کسی ایسے بندے کو بتائے جس کے پاس اس کا علاج ہو، جو اس کے غم کا مداوع کر سکے، جو اس کے دکھ میں اس کی مدد کر سکے،
جو اس کو اس پریشانی سے نکال سکے, جو اس کو جو ہے نا صحیح راستہ دکھا سکے, اس کو گائیڈ کر سکے, اس کو مینٹل مورل سپورٹ دے, اس کو حوصلہ تسلی امید دے, اور اس جو بچ گئی ہے اس کا اس کو جو ہے نا وہ بتائے کہ کوئی بات نہیں, یہ نقصان ہے لیکن تمہارا یہ کچھ بچ بھی گیا, تم ٹائم پہ جو ہے نا سیو کر لیے گئے ہو. تو وہ ایسے بندے کے پاس جائے. اس کے علاوہ وہ اپنی زبان سیل ہے, اپنے اوپر کیے ہوئے جتنے بھی غم ہیں, پریشانی ہیں, دکھ ہیں, تکلیف ہیں, یہ لوگوں کے آگے پرچار نہ کرتا پھرے. اس سے یہ ہوگا, کیونکہ کچھ نہ کچھ باتیں, ایک فارمولا یاد رکھ لیے گا, جب ہم خود کسی سے بدلہ لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا,